آج الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا. ہماری ایک بیٹی اسکول میں حجاب پہن رہی تھی. حجاب پہن کے کورٹ نے کہہ دیا کہ حجاب آپ نہیں پہن سکتے. میں اس ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہوں, اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. جھنڈا بنا ہے تو اتنا ڈر رہے تم. ظاہر ہے وقت کا یزید ڈرے گا نہ حسین کے نام سے. جہاں حسین کا نام آیا یزید کانپنا شروع کر دیتا ہے. تو لے کے چلے گئے. اچھا, پھر چوتھی چیز, آج الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا. ہماری ایک بیٹی اسکول میں حجاب پہن رہی تھی. حجاب پہن کے کورٹ نے کہہ دیا کہ حجاب آپ نہیں پہن سکتے. میں اس ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہوں, اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ سابری مالا ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور سپریم کورٹ ریزرو فار ججمنٹ ہے. الہ آباد ہائی کورٹ کے فاضل ججز کو اپنا ججمنٹ روکنا چاہیے تھا. جب سپریم کورٹ از سیزڈ آف دیٹ میٹر, 9 ججز یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ کہ ایسنشل کیا ہے, واٹ از ایسنشیلٹی, واٹ از ایسنشل, اور پھر کیا ریلیجیس جو ہماری عبادتیں ہیں وہ بھی پروٹیکٹ کریں گے نہیں کریں گے. اور آج کا فیصلہ یہ بھارت کی آئین کی دفعہ 25 اور 19 کے خلاف ہے. میں کپڑے پہنتا ہوں, سکھ ہمارے بیٹیاں اور ہمارے بچے پہنتے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں اسلام کے سینچوریٹی کو ڈیسائیڈ کرنے والے؟ رائٹ ٹو پرائیویسی کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا فنڈامنٹل رائٹ. ارے میری پرائیویسی ہے. اور پھر آپ اتر پردیش میں سب سے کم خواتین میں ہائی سکول میں اگر کوئی ہے تو مسلم بچیاں ہیں, ان کی تعلیم کو آپ روک رہے ہیں. اور پھر سر پہ اگر کوئی حجاب ہماری بیٹی پہن رہی ہے, سر پہ پہن رہی ہے, دماغ پہ نہیں پہن رہی ہے, جس کے سر پہ کوئی بال نہیں ہے وہ انکاؤنٹر کرا رہا ہے. وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے فیصلہ غلط ہے, بلکہ یہ تو اسلام پر حملہ ہے. یہ فیصلہ اسلام پر حملہ ہے. یہ فیصلہ واٹ از ایسنشل سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہے. آپ ایسنشلٹی آپ کیوں ڈیسائیڈ کریں گے؟ میرا مذہب ہے نا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر یاد رکھیے کہ یونیفارمٹی از ناٹ ایکوالٹی. اچھا, اتراکھنڈ میں, آسام میں, گجرات میں ہے, آپ قانون کے بجائے ظلم کر رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ آج کل وہ منوسمرتی کی بڑی بات ہو رہی ہے میڈیا میں. میرے بھی پیٹ میں درد ہوتا میں نہیں بولا تو. منوسمرتی کے بارے میں ہم RSS والوں سے پوچھ رہا ہوں میں, کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 26 نومبر 1949 کو ہم نے آئین بنا لیا, سمویدھان 26 نومبر 1949 کو, اور اس کے 4 دن کے بعد RSS کا ایک ماؤتھ پیس ہے 30 نومبر 1949 کو, 30 نومبر 1949 کو انہوں نے بھارت کے آئین کے بارے میں شکایت لکھی. یہ آئین کیا ہے؟ یہ تو آئین ہی نہیں ہے, منوسمرتی ہونا چاہیے جو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا. آپ کو اس سے تکلیف. اچھا, پھر منوسمرتی کی تائید میں ساورکر بھی تھے. ساورکر بھی تھے, وہ ساورکر جو انڈمان کی جیل میں تھے مگر انگریزوں کو خط لکھ رہے تھے کہ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں, مجھے چھوڑ دو. اور ہم کیا کر رہے تھے؟ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے مگر جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا, انگریزوں کو خط نہیں لکھا, لو لیٹر نہیں لکھا. یہ کون تھے علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. آج بھی آپ انڈمان چلے جائیے, علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی قبر وہاں پر ملے گی.
یہ کون تھے انڈمان میں پہلا قیدی کون تھا؟ سنو بی جے پی RSS والو، تمہارے ابا دادا بزرگ نہیں تھے، حیدرآباد کے مولوی علاؤالدین مکہ مسجد کا امام تھا جو پہلا قیدی تھا۔ میں دارالسلام سے بول رہا ہوں، مولوی علاؤالدین پہلا قیدی تھا انڈمان کا۔ اچھا، پھر یہ منوسمرتی کے بارے میں اگر بولوں گا تو بہت دن لوگوں کو پینچیش ہو جائیں گا، خالی بول کے چھوڑ دیتا ہوں۔ اپن کیا کرتے اس کو لے کے سر چھوڑتے نا، چمٹی لے کے۔ اس کا چیپٹر 7 کوڈ 270 سودرا کے بارے میں کیا بول رہا، دلتوں کے بارے میں پڑھ لو۔ چیپٹر 7 کوڈ 279، چیپٹر 1 کوڈ 91 سودراس کے بارے میں کیا کرا، پڑھ کے سنا دو ہمارے کو۔ آپ نہیں بول سکیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اتر پردیش میں دیوریا میں ایک مبین پینٹر نے یا حسین کا فلیگ بنایا، یا حسین کا فلیگ بنایا تو بولے اس میں بندوق آ گئی۔ نہیں تھا اس میں، وہ فلیگ بنایا، وہ فلیگ بنایا نہیں تھا۔ انہوں لکھ جا کے بیچارے مبین کو 3 لوگوں کے ساتھ جیل میں ڈال دیے۔ جھنڈا بنائے تو اتنا ڈر رہے تم۔ ظاہر ہے وقت کا یزید ڈرے گا نہ حسین کے نام سے۔ جہاں حسین کا نام آیا یزید کانپنا شروع کر دیتا ہے، تو لے کے چلے گئے۔ اچھا، پھر چوتھی چیز، آج الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا، ہماری ایک بیٹی اسکول میں حجاب پہن رہی تھی، حجاب پہن کے کورٹ نے کہہ دیا کہ حجاب آپ نہیں پہن سکتے۔ میں اس ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہوں، اس سے اگری نہیں کرتا ہوں۔ کیونکہ سابری مالا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور سپریم کورٹ ریزرو فار ججمنٹ ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے فاضل ججز کو اپنا ججمنٹ روکنا چاہیے تھا۔ جب سپریم کورٹ از سیزڈ آف دیٹ میٹر، 9 ججز یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ کہ ایسنشل کیا ہے، واٹ از ایسنشلٹی، واٹ از ایسنشل، اور پھر کیا ریلیجیس جو ہماری عبادتیں ہیں وہ بھی پروٹیکٹ کریں گے نہیں کریں گے۔ اور آج کا فیصلہ یہ بھارت کی آئین کی دفعہ 25 اور 19 کے خلاف ہے۔ میں کپڑے پہنتا ہوں، سکھ ہمارے بیٹیاں اور ہمارے بچے پہنتے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں اسلام کے سینشیلٹی کو ڈیسائیڈ کرنے والے؟ رائٹ ٹو پرائیویسی کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا فنڈامنٹل رائٹ۔ ارے میری پرائیویسی ہے۔ اور پھر آپ اتر پردیش میں سب سے کم خواتین میں ہائی سکول میں اگر کوئی ہے تو مسلم بچیاں ہیں، ان کی تعلیم کو آپ روک رہے ہیں۔ اور پھر سر پہ اگر کوئی حجاب ہماری بیٹی پہن رہی ہے، سر پہ پہن رہی ہے، دماغ پہ نہیں پہن رہی ہے، جس کے سر پہ کوئی بال نہیں ہے وہ انکاؤنٹر کرا رہا ہے۔ وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے فیصلہ غلط ہے، بلکہ یہ تو اسلام پر حملہ ہے۔ یہ فیصلہ اسلام پر حملہ ہے۔ یہ فیصلہ واٹ از ایسنشل سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہے۔ آپ ایسنشلٹی آپ کیوں ڈیسائیڈ کریں گے؟ میرا مذہب ہے نا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر یاد رکھیے کہ یونیفارمٹی از ناٹ ایکوالٹی۔ اچھا، اتراکھنڈ میں، آسام میں، گجرات میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیے۔ یعنی اتنی بے شرمی سے، اتنی جھوٹ، اتنی غلطی گندگی کہ جو ہندو میرج ایکٹ ہے، ہندو سکسیشن ایکٹ ہے، ہندو ڈیورس ایکٹ ہے، ان سب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ لاگو کریں گے۔ آپ کیوں لاگو کریں گے؟ آپ جو ہندو دھرم کے ہمارے بھائی بہن ہیں وہ اس قانون کو فالو کریں گے، مسلمان کیوں کرے گا؟ اور آپ کے کلچر کو آپ پروٹیکشن دے رہے، ہندو میرج ایکٹ مجھ پہ لاگو کر رہے، ہندو ڈیورس ایکٹ اتراکھنڈ، گجرات، آسام میں لاگو کر رہے۔
ایک ایک سیکشن وہی ہے وہ قانون کا. کیا بولتے ہو یونیفارم سول کوڈ؟ کون سا یونیفارم سول کوڈ ہے یہ تو ہندو میرج ایکٹ ہے, ہندو ڈیورس ایکٹ ہے, ہندو سکسیشن ایکٹ ہے. یاد رکھیے آپ کی یہ کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا ہے وہ زندہ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی قرآن اور سنت کی تعلیمات پر ہی عمل کرتا رہے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو جائیں گے. ارے دین سے وہ لوگ دور ہوتے ہیں جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ختم ہو جاتی. ہم دین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. ہم تھام کے رکھیں گے اس دین کو. ہم زندہ رہیں گے تو اس دین پر چلیں گے. ہم لڑیں گے اس ملک میں, اس ملک کو بچائیں گے تو دین پر چل کے بھارت کو سپر پاور بھی بنائیں گے, مگر دین کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ اس ملک کی آزادی میں آر ایس ایس کا ایک آدمی نہیں مرا, ایک آدمی نہیں مرا ان کا. یا ترے باز خان کی لاش سلطان بازار میں 8 دن تک لٹکتی رہی. انہوں کہاں تھے, کیا لٹک رہے تھے نہیں معلوم. نہیں بھارت سے محبت, ارے بھارت سے محبت تم کو ہمارے سے زیادہ ہے. نہیں وندے ماترم پڑھنا ہے. ارے میرے بھائی ربندر ناتھ ٹیگور, نیتاجی سبھاش چندر بوس, مہاتما گاندھی, ان تمام نے مل کر فیصلہ کیا کہ وندے ماترم کے 2 سٹینزا رہیں گے, اس سے آگے نہیں پڑھا جائے گا. تو کیا نریندر مودی مہاتما گاندھی سے زیادہ عقل مند ہے؟ کیا نریندر مودی نیتاجی سبھاش چندر بوس سے زیادہ اس دیش کا محبت کرنے والا ہے؟ کہ نریندر مودی میں اتنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے کہ ربندر ناتھ ٹیگور کے پاس تھی؟ ان لوگوں نے فیصلہ لیا. مگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ نے قانون بنا دیا, آپ نے قانون بنا دیا. دیش سب کا ہے. کوئی بھارت کی پوجا کرتا ہے, کوئی بھارت کی زمین میں دفن ہو جاتا ہے میری طرح, مگر بھارت سے محبت کرتا ہے. یہ دیش سب کا ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو خدا مانو. میں کیسے مانوں گا بتاؤ؟ میں تو زمین و آسمان کے خالق کو اپنا رب مانتا ہوں. میں تو لا الہ الا اللہ بولنے والا ہوں اور بولتا رہوں گا. تم جیل میں ڈالو, تم گولی مارو, میری زبان پہ آخری لفظ وہی ہوگا, لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ اس طرح کا قانون بنا کر بی جے پی, نریندر مودی, ربندر ناتھ ٹیگور, مہاتما گاندھی, نیتاجی سبھاش چندر بوس کی توہین کر رہے ہیں. آئین کا پریامبل پڑھو, آئین کا پریامبل, تمہید جس کو بولتے, پڑھو. کس سے شروع ہوتا؟ بھارت ماتا سے نہیں شروع ہوتا. وی دا پیپل آف انڈیا, ہم اس بھارت کے ناگرک ہیں, ہم بھارت کی جنتا ہیں. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ امت شاہ بولتے ہیں میں یو سی سی بنا دیا. ارے نوکری تو دو. بھارت میں 11 کروڑ بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے. کتنے؟ 11 کروڑ کے پاس نوکری نہیں ہے. تو مودی بول رہے بیٹا گاجر کی پنگی لے, یو سی سی بجا لے, خالی یو سی سی لے لے. ارے نوکری دو. ارے نہیں وندے ماترم بنا دیا نام. 11 کروڑ نوجوانوں کے پاس نوکری نہیں ہے. بھارت کے پردھان منتری ناگپور میں آرام سے بیٹھنے والے آر ایس ایس کے لوگوں, یاد رکھو جنتا روڈ پر نکل کر آ رہی ہے, عوام روڈ پر نکل کر آ رہی ہے, نوجوان روڈ پر نکل کر آ گیا. تو پھر اگر وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کچھ کام کا نہیں رہے گا, پارلیمنٹ میں آپ کام نہیں کریں گے کیونکہ مودی سرکار پارلیمنٹ کو کام کرنے نہیں دیتی, تو بھارت کی 50% آبادی
25 साल से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी है। पूरी दुनिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं अंग्रेजी में, किसी के पास नहीं, हमारे पास है। मगर मोदी क्या बोल रहे, तू गौ रक्षक बन जा, बकरीद आई तो तू गबड़ शुरू कर दे, कोई दाढ़ी वाला मिला तो दाढ़ी पकड़ ले, हिजाब वाली बच्ची मिली उसका वीडियो बना ले। अच्छा, अब तो बोल रहे मच्छी भी नहीं खाना। अब ये मच्छी नहीं खाना, मच्छी भी नहीं खाना कहते, नहीं खाना। मगर सूरत में, गुजरात में एक मच्छी की मार्केट बनी। ये कुदरत का निजाम देखो आप। वहां क्या बोल दिए, अब मच्छी की मार्केट 3 करोड़ मोदी दिए, 3 करोड़ गुजरात सरकार दी, 6 करोड़ बन गई। मार्केट वालों ने बोल दिया इस मार्केट का नाम हम नरेंद्र मोदी मच्छी मार्केट। नहीं, हंसने के लिए नहीं, सही है ये। उन्होंने गल डाल के हमारे को पकड़े, उन्होंने खुद पकड़े गए। क्या क्यों बनाए भाई आप? प्रधानमंत्री मत्स्य एक स्कीम है, उसके तहत मच्छी मार्केट बनाए। अरे मैं मच्छी खाता हूं, गोश्त खाता हूं, कोई सूअर खाता, कोई नहीं खाता, आपको क्या हो रहा भाई? नहीं, ये हमारा मुबारक महीना है, बहुत अच्छा है, आप मत खाओ, आप मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ। मगर ये कौन सी बात है कि मैं नहीं खाना? अच्छा, हैरत की बात क्या है मालूम आपको? सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में इंडिया से हो रहा, पूरी दुनिया को। हम महीने में बोले हमारा महीना मुबारक है, नहीं खाना, मगर बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर, डॉलर आ रहे हैं टपाटप टपाटप टपाटप। माने बीफ का एक्सपोर्ट करेंगे, बीफ का एक्सपोर्ट करेंगे, मगर आप गोश्त, मच्छी, चिकन नहीं खाना, वो भी रोक दो ना। अच्छा, वो नहीं करते तो रमजान के 30 दिन आ रहे, प्लीज हमारी भी राज रख लो आप। जितने ये कुत्ते के पेशाब की दुकानें हैं जहां पर शराब बिकती है, इसको 30 दिन बंद कर दो आप। अच्छा, 30 दिन नहीं करते, आखिरी अशरा में बंद कर दो, फिर जैसा शैतान रिलीज होता तुम भी शुरू कर दो। नहीं नहीं नहीं, अम्मा वो कैसा करना, 6 बजते की टानिक होना इनको, नहीं तो दीवाने हो जाते हैं इन्हों। जब मैं बोलता हूं तो हमारे एक दोस्त बोले क्या तुम्हारे को नशा नहीं आता? मैं आता मेरे को। बोले कैसा आता? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जबान पे आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अजीब मुल्क का हाल करके रख रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब में ये जुल्म का खात्मा होगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि तेलंगाना में, हैदराबाद में बहुत से नौजवान बच्चे ड्रग्स के आदी बन चुके हैं। एक ड्रग का नाम है एमडी। हमारे स्कूल में अगर एमडी बोल तो मोहम्मद था, अब क्या हो रहा खुदा ना खास्ता देखो आप, वो है एमडीएमएम, ड्रग हो गया है। ये ड्रग मिल रहा है, 1 ग्राम की इसकी कीमत 8,000 रुपये सुना। एलएसडी कोकेन 1 ग्राम है 10,000 रुपये। एक एक्टेसी पिल है 2,000 रुपये। सिंथेटिक ड्रग्स है पूरे। और फिर एक गांजा मिलता है, ओशन ग्रास ओजी बोलते हैं उसको, थाईलैंड से आ रहा। क्या हुआ? आपको तजुर्बा है क्या? नहीं है ना, खुदा ना खास्ता नहीं है ना, हाँ नहीं है, नहीं जाना करीब उसके। मैं भी एक जमाने में सिगरेट पीता था।